ذات پروردگار، فقط بے شماری ہے جس کا شمار. وہ کیا ایک خالق ہے نام خدا، نہیں جس کا ثانی کوئی دوسرا. وہ کیا ایک قادر ہے رب قدیر، خبرگیر حال صغیر و کبیر. بتعریف و توصیف پروردگار، بتشریح ذات خدا بندگار. کرے کیا بیاں بندائے کم زبان، کہ ہے تو نے توحید کی داستان. تو گرگونا کشان عارض شاہد بیان اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ شہر لاہور دارالحکومت ملک پنجاب کا ہے اور دریا راوی کے کنارے بفاصلہ 2 میل کے آباد ہے. 100 سال سے یہی شہر بے مثال خطہ پنجاب کا حاکم نشین اور خاص مقام رہا ہے. اگرچہ چغتائیوں کے دور میں پنجاب کا دارالحکومت دیپالپور تھا اور پھر خلجیوں اور تغلقوں لودھیوں کے عہد میں پھر بھی دیپالپور ہی پنجاب کا دارالحکومت قرار پایا، مگر بابر اور ہمایوں کے عہد میں شہر لاہور ہی پنجاب کا دارالحکومت قرار پایا اور حاکم نشین ہونے کے باعث رونق اس کی روز بروز بڑھتی گئی. اس شہر کے نام کے بارے میں کئی روایات ہیں. پچھلی تاریخوں میں کہیں اس کا نام لاہور، کہیں لہنور، کہیں لوہپور اور کہیں لاہور تحریر ہے. مگر جو سب سے مشہور روایت ہے وہ یہ کہ راجہ رام چندر اوتار کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام لاہو تھا اور دوسرے کا نام کسو تھا. تو لاہو نے لاہور کو آباد کیا اور کسو نے کسور کو آباد کیا، جن کو آج کل لو اور کش کہا جاتا ہے. تو خوابوں اور داستانوں کی یہ سنہری سرزمین لاہور، جس پر ہندو راجاؤں، مسلمان شہنشاہوں، سکھ بادشاہوں اور برطانوی گوروں نے بھی حکومت کی ہے. مغل سلطنت کا دارالخلافہ ہونے کے باعث اس کے شباب کے دنوں میں ایک کہاوت اکثر سنائی دیا کرتی تھی کہ اصفہان اور شیراز دونوں مل کر بھی آدھے لاہور کے برابر نہیں ہو سکتے. مشہور انگریزی شاعر جان ملٹن نے اپنی نظم پیراڈائز لاسٹ میں لاہور کا شمار ان شہروں میں کیا ہے جس کا نظارہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کی پہاڑی سے کھڑے ہو کر کیا تھا. اور آج پوری دنیا میں میرے اس شہر لاہور کے بارے میں صرف ایک ہی بات کہی جاتی ہے. آدھا جملہ میں کہوں گا، آدھا آپ کہیں گے کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھا اور سمجھا نہیں. مسلمانوں کی آمد سے پہلے پنجاب پر ہندو راجہ جے پال برسر اقتدار تھا. اس کی حکومت پشاور سے لے کر مغان تک تھی. جے پال کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا انگ پال تخت نشین ہوا. تو اسی زمانے میں غزنی کے محمود غزنوی نے لاہور پر حملہ کر دیا. انگ پال اور محمود کی فوجوں کے درمیان بڑی زبردست جنگ ہوئی جس میں انگ پال کو شکست ہوئی اور محمود کو فتح ہوئی. اور محمود نے اپنے چہیتے غلام پھر ایاز کو اپنا پنجاب کا حاکم مقرر کیا. شالمی دروازے کے اندر رنگ محل میں مشن ہائی اسکول کے پاس اس ایاز کی قبر آج بھی موجود ہے. غزنیوں کے بعد غوری آئے، پھر منگول، پھر خلجی، پھر تغلق، پھر لودھی، پھر آخر میں مغل آئے. بابر کے وارثوں ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کے دور میں لاہور یہ جو ادوار تھا یہ لاہور کی تاریخ کا سنہری دور تھا. انہی ادوار میں یہ شہر نیم گمنامی سے نکل کر نمایاں ہوا. لوگوں کو پتہ چلا کہ دنیا میں لاہور نام کا بھی کوئی شہر ہے. یہ مسجدوں اور باغوں کا شہر بنا. یہ پھر اسی شہر میں ہوا جب ہمایوں شیر شاہ سوری کی فاتح افواج کے آگے بھاگتا ہوا 15 سالہ حمیدہ بیگم سے ملا. اس نے حمیدہ بیگم سے شادی کی اور پھر اسی حمیدہ بیگم سے مغل اعظم شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر پیدا ہوا. اکبر نے لاہور کو بہت عزت دی. اس نے اسے صوبائی مرکز سے بلند کر کے مغل سلطنت کا دارالخلافہ بنا دیا اور یوں دہلی اور آگرہ کے ساتھ ساتھ لاہور میں بھی شاہی دربار لگنے لگا. اکبر نے شہر کے گرد مناسب اونچائی تک ایک دیوار کی تعمیر کرائی، ایک محل کی بنیاد رکھی جسے بعد ازاں اس کے جانشینوں نے وسعت دی اور یوں یہ اپنا شہر اپنی مسجدوں، اپنے باغوں اور اپنی شہر نشینوں کے ساتھ شاہی قیام گاہ بنا. اچھا جی، جو بیچ میں وہ پھر رہے ہیں اور لوگ پلیز تشریف رکھیے. صاحب آپ تشریف رکھیے، مجھے اچھا لگے گا آپ بیٹھ کر سنیں گے. تو لاہور شاہی مواشقوں سے بھی جڑا ہوا ہے. جہانگیر جو شہزادہ سلیم کے نام سے مشہور ہوا، اسی شہر میں حسین و جمیل مگر بدقسمت انارکلی کی محبت میں گرفتار ہوا. شرف النساء یا نادرہ بیگم کو انارکلی کا لقب اس کے غیر معمولی حسن کی وجہ سے دیا گیا تھا. انارکلی اکبر کے حرم کی ہر دن عزیز مقیم تھی، مگر پھر ایک دن اکبر کے ہی حکم پر اسے دیوار میں زندہ دفن کر دیا گیا کیونکہ اکبر نے سلیم اور انارکلی کو اپنے شیش محل میں مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتے ہوئے دیکھ لیا. انارکلی تو دفن ہو گئی مگر سلیم کی محبت زندہ رہی. پھر اسی شہر میں اس کی نظر ایک خوبرو ایرانی لڑکی مہر النساء پر پڑی. مہر النساء جو تھی وہ اسی کی فوج کے ایک جرنیل کی بیوی تھی. مہر النساء ہندوستان کی تاریخ کا ایک تابناک کردار تھی جسے دنیا ملکہ نور جہاں کے نام سے جانتی ہے.
اسی شہر لاہور میں شاہدرہ کے اندر جہانگیر اور نور جہاں کا مقبرہ آج بھی موجود ہے۔ اس مقبرے کے باہر نور جہاں کی سادہ سی قبر ہے۔ لوہے مزار نور جہاں کی اپنی ہی لکھی ہوئی ہے کہ بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروان سوزت نئے صدائے بلبلے، کہ ہم غریبوں کے مزار پر نہ ہی چراغ جلتے ہیں، نہ ہی پھول کھلتے ہیں، نہ ہی بلبل کی صدا آتی ہے اور نہ ہی پروانے کے پر چلتے ہیں۔ صاحبان لاہور ایسا شہر ہے جس کی ہر گلی محلے چوک چوراہے بازار تکیے اکھاڑے مزارات عمارتیں حکمران اور یہاں کے بادشاہوں کی ہر ایک کی اپنی داستان ہے۔ شہنشاہ اکبر نے 30 فٹ اونچی شہر کے گرد دیوار تعمیر کرائی تاکہ شہر کو بیرونی حملہ آوروں سے بچایا جا سکے۔ پھر شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے 12 دروازے، ایک چھوٹا دروازہ جسے موری دروازہ کہا جاتا ہے، کل ملا کر 13 دروازے ہیں جن کے اندر اصل شہر لاہور آباد ہے۔ ان دروازوں میں سے یہ دروازے مختلف شخصیات اور جگہوں سے منسوب ہیں، مگر ان میں سے کچھ دروازوں کے نام غلط ہیں، غلط اور عام ہیں۔ جیسا کہ موچی دروازے کا صحیح نام موتی دروازہ ہے۔ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں موتی نام کا ایک ہندو جمعدار اس دروازے کی حفاظت پر مامور تھا، وہیں پر اس کا انتقال ہوا تو اسی کے نام سے اس دروازے کا نام موتی دروازہ رکھا گیا، جو بعد میں بگڑ کر موچی دروازہ ہو گیا۔ پھر لوہاری دروازے کا صحیح نام لاہوری دروازہ ہے۔ جب محمود غزنوی نے لاہور پر حملہ کیا تو اس نے پورے شہر کو آگ لگا دی، جس سے کہ پورے کا پورا شہر جل کر راکھ ہو گیا۔ تو جب ایاز نے اس شہر کو اثر نو آباد کیا تو اس شہر کی پہلی آبادی اس دروازے کے پاس ہوئی، تو اس نے شہر کے نام کی مناسبت سے اس کا نام لاہوری دروازہ رکھا، جو بعد میں بڑھ کر لوہاری دروازہ ہو گیا۔ پھر مستی دروازے کا صحیح نام مسجدی دروازہ یا مسیتی دروازہ ہے، کیونکہ اس دروازے کے بعد اکبر کی والدہ مریم مکانی کی مسجد تھی۔ پھر آخر میں آتا ہے یکی گیٹ، یکی دروازہ، وہ اس دروازے کا صحیح نام زکی دروازہ ہے، جو ایک بہت بڑے صوفی بزرگ اور ولی اللہ پیر زکی الدین شہید کے نام سے منسوب ہے، جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی 2 قبریں ہیں، ایک دروازے کے اندر اور ایک دروازے کے باہر۔ اندر والی قبر میں ان کا سر دفن ہے اور باہر والی قبر میں ان کا باقی کا جسم دفن ہے۔ پوری دنیا میں صرف یہی ایک بندہ ہے جس کی 2 قبریں، بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ مگر ہوا کیا صاحب کہ یہ بزرگ اس دروازے کے پاس رہا کرتے تھے، تو جب مغلوں نے لاہور پر حملہ کیا اور لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا تو یہ بزرگ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ان مغلوں سے دیوانہ وار لڑے۔ کہا جاتا ہے کہ جب پیر زکی الدین شہید کا سر تن سے جدا ہو گیا تو ان کا باقی کا جسم دروازے کے باہر اس مقام تک لڑتا رہا جہاں اب ان کی قبر ہے، اور بہت کافی فاصلہ بنتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے بغیر سر کے وہ آدمی لڑ رہا تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو عقیدت مند لوگ دونوں ہی قبروں پر حاضری دیتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اس کا نام زکی دروازہ تھا، جو یکی گیٹ اور یکی دروازہ یہ مشہور ہوا۔ صاحبان یہ لاہور کے 12 دروازے ہیں، انہیں کے اندر اصل شہر لاہور آباد ہے، جس کو اب وارڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کہا جاتا ہے۔ کامران لاشاری صاحب اس کے لیجیے اور بڑا کام کر رہے ہیں۔ اب جب آپ لاہور دیکھیں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا، مگر صاحب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ٹریفک تھوڑی سی کم ہو اور آپ اپنی گاڑی پر انہی 12 دروازوں کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے 15 سے 20 منٹ میں پورے شہر لاہور کے گرد چکر لگا سکتے ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے کہ چھوٹی سی جگہ میں کیا کچھ نہیں ہے، کتنی بادشاہیاں گزر گئیں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب، دارا شکوہ، مہاراجہ رنجیت سنگھ، گورے، شہزادے، شہزادیاں، کنیزیں، جلاد، کون کون ان گلیوں سے گزر کر گیا ہے، پھر سب نے کیا کیا تعمیرات کرائیں۔ لاہور کا عظیم الشان شاہی قلعہ، اس کے سامنے عظیم الشان بادشاہی مسجد حضوری باغ، پھر آپ دہلی دروازے سے شروع ہو جائیں، دہلی دروازہ، شاہی حمام، شاہی گزرگاہ، مسجد وزیر خان سرائے، دینا ناتھ کا کنواں، دینا ناتھ کی حویلی، سلطان ٹھیکیدار کا خفیہ شیش محل، سلطان کی سرائے، چوک دارا شکو، اکبری منڈی، حسو تیلی کی بیٹھک، مسجد گوکر خان، مائی مورا کی مسجد، اونچی مسجد، نینی مسجد، سبیہی مسجد، تکیہ ساتواں، تکیہ محلہ کمان کراں، مائی مورا کی مسجد، پانی والا تالاب، بلاکی شاہ کی حویلی، لال کھو کی برفی، گرو ارجن دیو کا قید خانہ اور بازار حسن، سب کچھ لاہور میں موجود ہے۔ میں آپ کو شام تک بھی گنواتا رہوں تو لاہور کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے۔ ہمیں اپنے اس لاہور پر فخر ہے، اور وہ گلیاں بھی اسی شہر لاہور کے اندر موجود ہیں جن کے متعلق مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کہا تھا کہ لاہور اندرون شہر کی کچھ گلیاں اس قدر تنگ ہیں
کہ اگر ایک جانب سے مرد جا رہا ہو اور دوسری طرف سے عورت آ رہی ہو تو درمیان میں صرف نکاح کی جگہ بچتی ہے. یوسفی صاحب جیسے مزاح نگار صدیوں میں پیدا ہوئے. کہتے ہیں مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر میں نکلتا ہے. کسی نے پوچھا کہ عورت کی کشش اور زمین کی کشش میں کیا فرق ہے؟ کہنے کہ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہی انسان کو خاک میں ملا دیتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ صاحب محبت شادی سے پہلے ہونی چاہیے یا بعد میں؟ کہنے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ محبت شادی سے پہلے ہونی چاہیے یا بعد میں، صرف بیوی کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے. آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ صاحب یہ میں نے شہر لاہور کا مختصر سا تعارف پیش کیا ہے. اب اس شہر کی کچھ مشہور شخصیات، کچھ مشہور جگہیں، کچھ تعمیرات اور کچھ قصے جو شہر میں رونما ہوئے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. کچھ بچے بول رہے ہیں، میں نے سر بول رہا ہوں کائنڈلی پلیز بیٹے لاہور دیکھو بس اس وقت. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما. لاہور کا ذکر ہو، لاہور کا ذکر ہو اور داتا علی جویری کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں سب کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. صاحبان، حضرت داتا گنج بخش علی جویری سن 431 ہجری میں سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود غزنوی کے ہمراہ لاہور میں تشریف لائے. آپ کا نام ان پہلے چند صوفیاء میں سے آتا ہے جو اس شہر میں تشریف لائے. آپ سے پہلے آپ ہی کے پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ شہر لاہور میں موجود تھے. تو جب آپ کے مرشد نے آپ کو حکم دیا کہ آپ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے لاہور میں تشریف لے جائیے، تو داتا علی جویری اپنے مرشد سے کہنے لگے کہ حضور وہاں پر تو پہلے ہی میرا حسین زنجانی موجود ہیں، تو پھر میری کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کے مرشد کہنے لگے آپ کو جتنا کہا ہے آپ اتنا کیجئے، آپ کو آپ کے سوال کا جواب شہر میں مل جائے گا. اپنے مرشد کے حکم پر داتا علی جویری جب شہر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا ایک جگہ پر بھیڑ لگی ہے، لوگ اکٹھا ہیں. پاس گئے، معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے جنازے کی تیاری ہو گئی. تو سمجھ گئے کہ ایک بزرگ کی ڈیوٹی اس شہر سے ختم ہوئی اور اب دوسرے بزرگ کی ڈیوٹی شروع ہو گئی. داتا علی جویری باٹی دروازے کے باہر مٹی اور گارے سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر میں آ کر رہائش پذیر ہوئے. اب یہ اس زمانے میں اس شہر پر رائے راجو کی حکومت تھی. وہ ایک ہندو جادوگر تھا اور شہر کی زیادہ تر آبادی ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی. تو شہر کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اس رائے راجو کو ماننے والے تھے، اس کے پیروکار تھے. اور شہر کے جتنے دودھ فروش تھے، دودھ بیچنے کا کاروبار کرتے تھے، وہ اس رائے راجو کو بھتے کے طور پر اپنی بھینسوں کا دودھ دیا کرتے تھے. تو صاحب ایک بار کیا ہوا کہ داتا علی جویری اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھے ہیں تو ایک بوڑھی اماں سر پر دودھ کا کٹورا رکھے جا رہی ہیں. تو آپ نے اس اماں جی سے کہا کہ جب پاس سے گزری تو اماں کیا، اماں جی آپ اس میں سے مجھے تھوڑا سا دودھ دے دیجئے. تو وہ عورت کہنے لگی نہیں بابا جی میں آپ کو اس میں سے دودھ نہیں دے سکتی. تو کیوں؟ میں نے کہا یہ تو میں رائے راجو کو دینے کے لیے جا رہی ہوں، وہ ہمارا جادوگر ہے، ہمارا سمجھے بڑا ہے، گرو ہے. تو میں اگر اس دودھ میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی کروں گی تو پھر وہ ایسا جادو کرتا ہے کہ ہماری بھینسوں کے تھنوں میں سے دودھ کی بجائے خون آنے لگتا ہے. آپ نے کہا اچھا ایسی بات ہے بھائی، اب تو میں یہ دودھ ضرور لوں گا، میں دیکھتا ہوں تمہارا وہ جادوگر کیا کرتا ہے. اب نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا فورس کیا اس کو، تو اس عورت نے اپنا دودھ کا کٹورا اتارا اور آپ کے حوالے کر دیا داتا علی جویری کی اور خود گھر چلی گئی. اب صاحب شام کو کیا ہوا، جب وہ اپنی بھینسوں کا دودھ نکالنے لگی تو اس کے گھر میں جتنے چھوٹے بڑے برتن تھے سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے، مگر اس کی بھینسوں کے تھنوں سے دودھ آنا ختم نہیں ہو رہا تھا. حیران پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، ایک برتن رکھے وہ پرجے، اٹھائے دوسرا رکھے وہ پرجے، خود بخود دودھ نکل رہا ہے. اب چھوٹا سا شہر تھا، اس عورت نے شور مچا دیا، لوگ اکٹھا ہو گئے. کیا ہوا اماں؟ کہ ہونا کیا ہے، ایسے باٹی دروازہ کے باہر ایک بابا جی بیٹھے ہیں، صبح صبح انہوں نے مجھ سے دودھ مانگا، پتہ نہیں کیا میں نے دودھ دے دیا، پتہ نہیں انہوں نے کیا دعا کی ہے، وہ تو دودھ ختم نہیں ہو رہا. لوگ اچھا ایسے بابا جی کون آ گئے. اب سارا شہر بھاگا آپ کے پاس، اب سارا مجمع اکٹھا ہو گیا ہے آپ کے پاس، ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں، آپ اس میں بیٹھے ہیں. یہیں پاس میں ہی رائے راجو کا ڈیرا تھا.
اسے جب پتا چلا کہ میرے سارے ماننے والے تو اس بزرگ کے پاس پہنچ گئے جو باٹی دروازے کے باہر بیٹھا ہے، تو بڑے غصے میں آیا، کہنے لگا کہ بدتمیزی کرنے لگا، کون ہے آپ اور کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی کمال ہے تو دکھائیے، کیوں میرے ماننے والوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں تو خدا کا ایک عاجز سا بندہ ہوں، کوئی جادوگر تھوڑی ہوں تو میں کمال دکھاتا پھروں۔ ہاں تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ میرے پاس تو ہے صاحب۔ یہ کہہ کر رائے راجو نے ایک منتر پڑھا اور تھوڑی ہی دیر کے اندر ہوا کے اندر پرواز کرنے لگا۔ اب اس زمانے میں انسان کا ہوا کے اندر پرواز کرنا بڑی اچنبھے کی بات تھی۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی طرف، اس کے ماننے والے داتا علی جویری کچھ دیر تک تو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید سے چاروں کل پڑھے اور اپنی دونوں جوتیاں اتاری جن کو کھڑا نہیں بولتے تھے، اور ہوا میں ایسے ہی رائے راجو کی طرف اچھال دی۔ آپ کی دونوں جوتیاں رائے راجو کے ساتھ ہی پرواز کرنے لگی۔ نہ صرف پرواز کرنے لگی بلکہ اس کے سر پر ٹھا 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 برسنے بھی لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں رائے راجو کا سارا جادو ختم ہو گیا اور وہ زمین پر آ رہا، آپ کے قدموں میں گرا، کہا حضور معاف کر دیں، اس سے غلطی ہو گئی۔ پھر کیا ہوا کہ آپ کی نظر کرم سے اللہ نے اس کو ہدایت دی، پھر وہ رائے راجو جادوگر نہ رہا۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اس خطے کا شاید وہ پہلا مسلمان تھا جس نے آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا۔ پھر وہ رائے راجو جادوگر نہیں رہا بلکہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ اور ولی اللہ ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کا نام رکھا شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے پہلے خلیفہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آج بھی جب آپ داتا حضور کے سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں والے شیخ پر 2 قبریں ہیں، ایک شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ساتھ ایک شیخ لطفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کے بیٹے ہیں۔ کئی سال تک ان کے گھر ایک ہی بچہ پیدا ہوتا تھا جو آپ کا گدی نشین بنتا تھا۔ پھر انہوں نے کثرت اولاد کے لیے دعا کی تو پھر ساری زندگی جادوگری چھوڑ دی، پھر دین اسلام کی اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آپ اندازہ کیجئے آج بھی ہر مذہب، ہر فرقے، ہر عقیدے کے لوگ آپ کے مزار پر آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک مدن شریف والے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند خواجہ غریب نواز جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے آپ کے مزار پر چلے کاٹے ہیں۔ وہیں پر بیٹھ کر خواجہ غریب نواز نے یہ شعر کہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کاملا را رہنما۔ آپ نے بہت ساری تصریفات بھی رقم کی۔ کشف المعجوب آپ کی سب سے مشہور تصریف ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جس کسی کو بھی کامل مرشد نہ ملتا ہو وہ ایک بار اس کتاب کا مطالعہ کر لے تو اس کو اس کا مرشد مل جائے گا، مطلب اس کو سیدھا راستہ مل جائے گا۔ آج بھی جب آپ کا عرس ہوتا ہے تو اس اماں ودود والی اماں جی کی یاد میں لاہور کے جتنے دودھ فروش ہیں گجر برادری، وہ عرس کے دنوں میں دودھ کی سبیلیں لگاتی ہیں جہاں سے زائرین آ کر دودھ پیتے ہیں، اور ہمیں داتا حضور کے عرس کے دنوں میں ہی لاہور کے اندر خالص دودھ پینے کو ملتا ہے۔ آج بھی آپ اندازہ کیجئے جو کوئی بھی لاہور کسی کام سے آئے، چاہے پیشی پر آئے، چاہے بچے سے ملنے کے لیے آئے، چاہے علاج کے لیے آئے، کچہری آئے، شاپنگ کے لیے آئے، وہ آپ کے مزار پر حاضری ضرور دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں سب کو کچھ نہ کچھ مل جائے۔ لاہور کی بلو اور اس کی رانیاں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ابرار الحق بھائی کا ایک گانا آیا تھا، کنے کنے جانا بلو دے گھر، بڑا مشہور ہوا۔ تو وہ نام سن کر لگتا تھا کہ بلو بڑی خوبصورت عورت ہوگی، مگر اصل میں بلو کون تھی؟ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرح مہاراجہ رنجیت سنگھ کا حرم بھی کافی آباد تھا، اگرچہ وہ حجم میں اتنا بڑا تو نہیں تھا جتنے مغلوں کے ہوا کرتے تھے، مگر اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ اب مہاراجہ کے حرم میں موجود عورتوں کو آپ 4 درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے اور دوسرے درجے میں 9 عورتیں ہوتی تھیں، تیسرے درجے میں 7 عورتیں اور چوتھے درجے میں 21 عورتیں ہوتی ہیں۔ اب ان سبھی عورتوں کا انتخاب وہ مسلمان اور سکھ علماء کیا کرتے تھے جنہیں علم رمل، علم نجوم اور علم العادات میں ملکہ حاصل ہوتا تھا۔ ان عورتوں کا ہاتھ دیکھ کر، کنڈلی دیکھ کر، ذائچہ بنا کر شاہی دربار میں رکھا جاتا۔ پہلے درجہ شاہی بیگمات کا ہوتا تھا، دوسرے درجے میں جو ان کے جرنیل جن کے شہید ہو جاتے تھے جنگ میں، ان کی بیوہ عورتیں، وہ ان کا مولوں کے ساتھ بیگمات جیسا ہی برتاؤ کیا جاتا تھا۔ تیسرے درجے میں منتخب داشتائیں ہوتی تھی جو کہ سب کے سب انتہائی حسین، جمیل اور پڑھی لکھی اور عقل مند ہوا کرتی تھی۔ آخری درجہ کنیزوں کا ہوتا تھا۔ اب یہ ساری عورتیں ملک کے، پنجاب کے پورے ملک سے مختلف چھوٹے بڑے گاؤں اور قصبوں سے لاہور دربار میں لائی جاتی تھی۔
ہر عورت کی شاہی دربار میں کام کرنے کی عمر 25 سال تک مقرر تھی. 25 سال کے بعد ان کو ریٹائر کر دیا جاتا اور ان کی جگہ نئی عورتیں آ جاتی. یہی شاہی گھرانوں میں کلیجے رکھنے کا رواج تھا. مگر صاحب آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی ساری عورتیں ہونے کے باوجود مہاراجا رنجیت سنگھ جس عورت پر دل و جان سے مرتا تھا اس کا نام بلو رانی تھا. بس کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بادشاہ راجے مہاراجے بڑے طاقتور لوگ تھے, اتنی عورتیں سنبھال لیتے تھے, ہماری تو ایک بیوی نے جان کھا لی. جیسے ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا, استاد جی بیوی کو فارسی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ استاد کہنے لگے, بیٹا بیوی کو کسی بھی زبان میں کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں یقین تو کہہ کے دیکھ لو. اچھا پھر میں سوچتا ہوں اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھا, یہ پکڑواتا ہے صاحب. آپ کہیں بیٹھے ہیں, اچانک فون لگا, کتنے ہو جی؟ میں سبزی والے کے پاس بات کرو سبزی والے سے. بندہ ادھر کھڑا ہے سبزی والا, پھر موسموں کی سبزیوں کے ریٹ بتا رہا ہے. کدھر ہو جی؟ میں ٹریفک میں ہوں, ساتھ دن سے بات کر رہا ہوں. کون سی ٹریفک میں ہو تم؟ جیسے ایک صاحب اپنی بیوی سے کہنے لگے, جان میں اگلے 100 سال تک تمہیں پیار کروں گا, تمہارے ساتھ رہوں گا, تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. تو کہنے لگی, اس کے بعد کہاں منہ مارنے کے 100 سال بھی بیچاری کو تھوڑا لگ رہا ہے. میری بھی اپنی بیوی مجھ سے کہتی, خان صاحب آپ ساری زندگی بھی ڈھونڈتے رہو گے نا, آپ کو میرے جیسی دوسری نہیں ملے گی. مگر میں پاگل ہوں, دوسری بھی تیرے جیسی نہیں مل پاتی. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, میں کہ ڈاکٹر صاحب یہ عورتیں بڑا فریش رہتی, معاف کرنا میں ایسی کہ عورتیں بڑا فریش رہتی ہیں, ان کو بیماری بھی کم لگتی ہے, مرنے کی ریشو بھی بہت کم ہے. آپ قبرستان چلے جی, ہر طرف آپ کو مردوں کی قبریں نظر آئیں. بشیر عمر 34 سال, نذیر 25 سال, اکبر 40 سال. 50 قبروں کے بعد آپ کو ایک عورت کی قبر, جنت بی بی عمر 99 سال. میں کہ اس کا کیا وجہ ہے؟ بڑی عورتیں ان کو بیماری بھی نہیں لگتی, فریش. کہ لگے بدر صاحب یہ عورتیں اس لیے فریش رہتی ہیں, ان کا خامد کو نہیں ہوتا, ان کی بیوی کو نہیں ہوتی, ان کی بیوی نہیں ہوتی, اس لیے فریش رہتے ہیں. جیسے ایک سردار جی کہنے لگے اپنے دوست سے کہ جو میری نوی شادی ہوئی سی نا, تو میں تیری بھابی ایڈی چنگی لگتی سی, میرا دل کرتا سی میں کھا جاؤں. دوست کہتا جی ہوں سوچتا کھا ہی جاتا تھا چنگا. تو صاحب بات ہو رہی تھی بلو رانی کی. لاہور میں بشیرہ نام کی ایک عورت تھی جو کہ انتہائی حسین تھی. اس کی بلی جیسی بھوری آنکھوں کی وجہ سے مہاراجا اس کو بلو رانی کہا کرتا تھا. وہ ہر طرح سے مہاراجا کی منظور نظر تھی. مگر بلو کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ تھی دیوان حافظ کی غزلیں اس کو زبانی یاد تھی. اب وہ آرٹسٹ کی قدر کر رہا تھا. مہاراجا رنجیت سنگھ بیسیکلی اس کا کوئی سمبند نہیں تھے, کوئی ایسا تعلق نہیں تھا. تو بلو رانی کو مہاراجا نے اس زمانے میں بلو رانی کو 8,000 روپے وظیفہ دیا کرتا تھا, جبکہ اپنی کسی بھی بیوی کو وہ اس کا آدھا دیا کرتا تھا, یعنی 4,000 روپے. پانی والا تالاب کے پاس مہاراجا نے اس کو بہت بڑی حویلی دی ہوئی تھی, ٹھیک ہے جی, وہاں پر وہ رہتی تھی. بلو اور اس کا گروپ 40 جوان سال ناچنے والی لڑکیوں پر مشتمل تھا. بلو آگے گانا گاتی تھی اور وہ 40 لڑکیاں پیچھے کورس میں ناچ پیش کرتی تھی, اور ان لڑکیوں کو بلو رانی کہا جاتا تھا. جب بھی بلو کی محفل ہوتی تو اس کے خاص انتظامات کیے جاتے. نہایت اعلیٰ درجے کی کشمش سے شراب کشید کی جاتی جس میں مروارید اور موتی ملائے جاتے, مگر اسے پینے کے بعد کسی بھی قسم کی بےہودگی کا شائبہ نہیں ہوتا تھا, کہ اس محفل میں برایا ہی ان لوگوں کو جاتا تھا جو کہ قدردان لوگ ہوتے تھے, جیسا کہ آپ ہیں. صاحبان, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوہ نور ہیرا ہمارا ہے, لاہور کا ہے, پنجاب کا ہے, جدھر کو جو اندازے کر لگے. لیکن اس سے پہلے آپ کوہ نور کے بارے میں جان لیجئے کہ کوہ نور دنیا کا بیش قیمت, قیمتی ترین اور اپنی نوعیت کا سب سے منفرد ہیرا ہے. یہ مردوں کے لیے نحوست اور موت کی علامت رہا, جبکہ عورتوں کے لیے خوش قسمتی کا سبب رہا. یہ ہندوستان کی گولکنڈہ کان سے برآمد ہوا تھا اور مختلف مسلمان اور حکمرانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا مغل شہنشاہ بابر کے ہاتھ اس وقت لگا جب اس نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دلی کے تخت پر قبضہ کیا تھا. اس ہیرے کی قیمت کے بارے میں بابر نامہ میں بھی بابر لکھتا ہے
کہ یہ ہیرا اس قدر قیمتی ہے کہ اس سے ملنے والی رقم سے پوری دنیا کے انسانوں کو 2 دن تک کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ بابر کے بعد یہ ہیرا ہمایوں کے پاس آیا، پھر اکبر کے پاس آیا، پھر جہانگیر کے پاس آیا، ٹھیک ہے جی۔ مگر اکبر نے کبھی اسے اپنے پاس نہیں رکھا۔ اس کو اس کے نجومی نے بتایا تھا کہ جو کوئی مرد اس ہیرے کو اپنے پاس رکھے گا اس کا تختہ الٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ہیرا اسی تجوری میں پڑ رہا، پھر اکبر پاس جہانگیر کے پاس آیا، سلیم کے پاس، سلیم نے بھی تجوری میں رکھا، پھر جب شاہ جہاں کے پاس آیا تو شاہ جہاں نے اس کو اپنے تخت طاؤس کی زینت بنایا۔ اور پھر وہی ہوا جو اس ہیرے کے بارے میں جملے تھی، جو بات مشہور تھی کہ جس مرد حکمران کے پاس ہوتا ہے اس کا تختہ الٹ جاتا ہے، تو اورنگزیب نے اپنے باپ شاہ جہاں کا تختہ الٹ دیا۔ صاحب اقتدار کا لالچ اور اقتدار کی ہوس کیا ہوتی ہے کہ ایک دن شاہ جہاں قید خانے میں اپنے باپ سے ملنے کے لیے گیا تو شاہ جہاں کہنے لگے اورنگزیب قید خانے میں اکیلا ہوتا ہوں، اگر کچھ بچے بھجوا دیا کرو تو میں ان کو پڑھا دیا کروں۔ تو یہ بات سن کر اورنگزیب ہنسنے لگا، کہنے لگا ابا جان آپ قیدی ہیں، آپ کو یہ سہولتیں نہیں دی جا سکتی، مگر میں حیران ہوں کہ آپ کو قید ہو گئی ہے مگر آپ کے اندر سے شوق حکمرانی نہیں جا رہا۔ آپ سوچ رہے ہیں کم از کم میں بچوں پر تو حکم چلا ہی سکتا ہوں، ہیں جی۔ اس ہیرے کو کوہ نور کا نام، اس ہیرے کا پہلے کوئی نام نہیں تھا۔ اس ہیرے کو کوہ نور کا نام ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے دیا تھا، اس سے پہلے اس ہیرے کا کوئی نام نہیں تھا۔ جب نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا تو جاتے ہوئے وہ یہ ہیرا بھی اپنے ساتھ لے کر گیا۔ نادر شاہ کی بیوی اس ہیرے کی قیمت کے بارے میں بتاتی ہے کہ ایک طاقتور پہلوان آدمی ایک کھلے میدان میں کھڑا ہو کر پوری طاقت سے ایک پتھر مشرق کی جانب پھینکے، ایک پتھر مغرب کی جانب پھینکے، ایک شمال، ایک جنوب اور ایک اوپر، اور اس پورے ایریے کو سونے اور چاندی سے بھر دیا جائے تو یہ کوہ نور کی قیمت ہو۔ اب نادر شاہ جب لوٹ کا مار کر کے جا رہا تھا واپس، تو اس زمانے میں جب اس نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا تو محمد شاہ کی حکومت تھی، جس کو محمد شاہ رنگیلا بھی کہا جاتا ہے۔ تو محمد شاہ کی کسی قریبی سے کسی غلام نے نادر شاہ کے کان میں کہا کہ حضور سب کچھ تو لوٹ مار کر کے آپ لے کر جا رہے ہیں لیکن اصل چیز آپ یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا محمد شاہ کے پاس ایک بیش قیمت ہیرا ہے جسے وہ اپنی پگڑی میں چھپا کر رکھتا ہے۔ اب نادر شاہ نے ہیرے کا نام سنا تو اس نے کہا یار لینا چاہیے، لیکن اس کے لیے اب میں دوبارہ سے قدر و غارت کروں۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ایک پلان بنایا، ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے دلی شہر میں مرادی کرا دی، ایک اعلان کرا دیا کہ میں نادر شاہ محمد شاہ کا لوٹا ہوا تخت اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب محمد شاہ نے یہ سنا تو اس نے کہا اچھا میرا لوٹا ہوا تخت مجھے واپس مل رہا ہے، مطلب مجھے NRO مل رہا ہے۔ وہ ایک چیز ختم ہو گئی دوبارہ سے۔ پھر اس کو نہیں پتا تھا کہ نادر شاہ سازش کر رہا ہے۔ خیر صاحب بڑے چوک میں ایک محفل لگائی گئی، ایک طرف محمد شاہ کے لیے تخت لگایا گیا، ایک طرف نادر شاہ کے لیے تخت لگایا گیا۔ ایسے ہی محفل شروع ہو گئی، وہ گانا بجانا ہوا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد نادر شاہ اپنے تخت سے اٹھا اور کہنے لگا حاضرین آج کے بعد میں اور محمد شاہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اس زمانے میں جس کو بھائی بنانا ہوتا تھا اس کے ساتھ پگڑی بدل لیا کرتے تھے۔ اب نادر شاہ کی پگڑی خالی تھی مگر محمد شاہ کی پگڑی میں ہیرا تھا۔ اب اتنے سارے لوگ تھے، اب محمد شاہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا میں نے پگڑی بھی دے دی، کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا، سامنے لوگ بیٹھے تھے۔ صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی محمد شاہ نے اپنی ہیرے والی پگڑی جس کے اندر ہیرا تھا وہ اتاری اور نادر شاہ کے سر پہ رکھ دی۔ نادر شاہ نے اپنی خالی پگڑی اتاری اور محمد شاہ کے سر پہ رکھ دی۔ میں جب نادر شاہ نے اپنی خانقاہ میں گیا، نادر شاہ اس نے پگڑی کے بل کھولے تو یہ ہیرا اس کے قدموں میں آ گیا۔ تو نادر شاہ کے منہ سے بے اختیار نکلا کوہ نور، نور کا پہاڑ۔ تب سے اس ہیرے کو کوہ نور کہا جاتا ہے۔ یہ دودھ ہے لسی ہے کیا ہے؟ لسی ہے اب یہ لاہور سے آتے ہیں دودھ بن جو سونا جہاں صحیح سے عامر خان صاحب نے پڑھائی تھی۔ واہ جی واہ۔ اچھا جی اب یہ کیا ہوا صاحب کہ کوہ نور، پھر جب یہ نادر شاہ کا قتل ہوا تو یہ احمد شاہ ابدالی کے پاس آ گیا، پھر تیمور کے پاس گیا، پھر شاہ زمان کے پاس گیا۔ جب شاہ شجاع کے پاس یہ ہیرا آیا نا تو افغانستان میں اس کے خلاف بغاوت ہوئی تو اپنے خاندان فیملی کو لیا، اس ہیرے کو لیا اور پنجاب آ گیا۔ اب پنجاب میں اس وقت مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی۔ انہوں نے کہا مجھے میرے بھائی مار رہے ہیں، مجھے آپ بنا دے دو۔ مہاراجہ کو ایک ہلکا سا شک تھا کہ شاہ شجاع کے پاس ہیرا ہے۔
मगर बात करने के लिए वो वक्त मुनासिब नहीं था। महाराजा ने पानी वाला तालाब के पास बाजार हकीमा में शाह शुजा को एक हवेली दी कि भाई तुम रहो, खाओ पियो अपनी फैमिली के साथ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। वो क्या था कि उस जमाने में महाराजा रंजीत सिंह के बेटे खड़क सिंह की शादी चल रही थी, बात करने के लिए वक्त मुनासिब नहीं था। और साहिबान मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज तक इस तरह की शादी भी शहर लाहौर के अंदर नहीं हुई। उस जमाने में दूल्हे को 2,36,000 रुपए नकद सलामी दी गई, जो आज की सोने की मालियत के हिसाब से 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम बनती है, क्योंकि सारी की सारी सलामी सोने के सिक्कों में दी गई थी। मलका बरतानिया ने 5,000 रुपए भेजे थे सोने के सिक्के। तो साहब जब शादी खत्म हुई तो महाराजा ने कहा बुलाओ शाह शुजा को। अब शाह शुजा है, जी महाराज आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बड़ी सेवा की, रहने के लिए जगह दी। महाराज ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन लाओ वो हीरा जो तुम्हारे पास है मुझे दे दो। शाह शुजा अनजान मन कर कहने का कौन सा हीरा, कैसा हीरा, मेरे पास तो कोई हीरा नहीं है। महाराजा ने कहा कोहिनूर जो तेरे बड़ों से चलता आता है तुम्हारे पास है, वो दो। शाहजहां ने कहा महाराज आपको गलतफहमी हुई है, मेरे पास कोई हीरा नहीं है। महाराज ने उससे कोई बहस नहीं की। उसने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है, अगर 3 दिन के अंदर तुमने वो हीरा मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारी जानों का जिम्मेदार नहीं। ये कहकर उनकी हवेली का खाना पीना बंद कर दिया, हवेली पर पहरा बिठा दिया। जब तीसरे दिन शाह शुजा के बच्चे भूखों मरने लगे तो शाह शुजा की बीवी वफा बेगम भागती आई। महाराजा कहने लगी कि महाराज हमारे पास हीरा है, हम आपको हीरा देने के लिए तैयार हैं, मगर उसके लिए हमारी कुछ शर्तें हैं। महाराज ने कहा बताओ। कहने लगे शाह शुजा को बताओ। ये शाह शुजा बताएगा। शाह शुजा को बताया। उसने कहा मेरा भाई ने मेरे तख्त पर कब्जा कर लिया महाराज, तो आप मेरा तख्त वापस करने में मेरी मदद कीजिए। अब महाराजा उस जंग में कूदना नहीं चाहता था, तो महाराजा ने कहा छोड़ दो। वैसे शाह शुजा अगर मैं तुमसे ये हीरा खरीदना चाहूँ तो उसकी कितनी कीमत होगी? तो शाह शुजा ने बड़ा तारीखी जुमला कहा। उसने कहा इस हीरे की कीमत क्या है? तो शाह शुजा कहने लगा इस हीरे की कीमत है ताकत। मेरे बड़ों ने भी ताकत के जरिए एक दूसरे से लिया था, मैंने भी ताकत के जरिए लिया था, और देख लीजिए आज मुझ पर बुरा वक्त है, आप भी ताकत के जरिए मुझसे ले रहे हैं, लेकिन देख लीजिएगा एक ना एक दिन आपसे भी ताकत के जरिए को छीन ले। तो महाराज ने कहा वो जब वक्त आएगा देखी जाएगी, अभी तुम इसकी कीमत बताओ, अगर मैं तुमसे खरीदना चाहूँ तो क्या कीमत होगी? तो शाह शुजा ने ये तारीखी जुमला कहा था कि इस हीरे की कीमत है ताकत। ठीक है जी। तो वैसे उन्होंने कहा बताओ कितने का दे सकते हो तुम? तो शाह शुजा ने कहा उस जमाने में कि 50,000 रुपए के बदले में ये हीरा आपके हवाले कर सकता हूँ। महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक है। मोहकम चंद को बुलाया, अपने खास अकाउंटेंट को, उसने कहा 50,000 रुपए शाह शुजा को दे दीजिए। ठीक हो गया जी। 50,000 रुपए शाह शुजा को दे दिए। शाह शुजा से रसीविंग ले ली, रसीद लिखी गई। अब आप खुद बताइए कि ये हीरे का लेन देन, लिखत पढ़त, रकम की अदायगी और हीरे की हवालगी लाहौर दरबार में हुई, तो फिर लाहौर दरबार ही इसका मालिक होगा ना कोहिनूर का। मौजूदा वक्त में उस हीरे की मलकियत के 4 मुल्क दावेदार हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। और मैं आपको पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि मलका वो हीरा किसी को नहीं देगी। आज का वो मलका बरतानिया के ताज की जीनत है। कोहिनूर का किस्सा आपको अच्छा लगा? लाहौरी बड़े रंगबाज हैं जी। बैठे हाँ मेरा पुत्र ना रंगबाजी ना करियो, मेरा पुत्र निकलेगा तो रंगबाजी ना करी, मेरा पुत्र नहीं में होकर निकलो। मगर साहब आज के दौर में किसी को रंगबाज कहें तो वो समझेगा उसको गाली दी जा रही है, मगर किसी जमाने में लाहौरियों को रंगबाज कहना फख्र की बात थी। शहनशाह अकबर ने हिंदुस्तान की पहली बाकायदा मंडी लाहौर के अंदर कायम की। वो अकबर के नाम से मंडी बनी जिसको अकबरी मंडी कहा जाता है, और इससे मुल्हिक इलाके को रंग महल कहा जाता है शालमी दरवाजे के अंदर। लाहौर के मुजाफाती इलाके साहिवाल में मीलों तक नील के पौधे हुआ करते थे। इसी मुनासिबत से इस इलाके को नीली बार कहा जाता है। हमारी बारें बड़ी मशहूर है, नीली बार, गंजी बार, सांदल बार। तो नील के पौधे हुआ करते थे मीलों तक। तो मुकामी लोग क्या करते कि नील के उन पौधों का सत निकालते, उस सत को बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में डालकर पकाया जाता, उसका पाउडर और डलियां बनाई जाती, फिर उस नील को बड़ी बड़ी टोकरियों और बोरियों में भरकर लाहौर की अकबरी मंडी लाया जाता, जहां वो ताजरों के हाथों वो नील फरोख्त होता और ये बम्बई और कलकत्ता की मंडियों में पहुंच जाता। वहां से उसे इटालियन और फ्रेंच और पुर्तगीज ताजर खरीदते, अपने जहाज़ों में भरते, और ये नील जो था इटली के साहिली शहर जनोवा में पहुंच गया।
ये जनेवा, ये जनेवा नहीं है स्विट्जरलैंड वाला, ठीक है ना जी। जनेवा शहर के साथ ये फ्रांस का शहर जिसको निम कहते हैं, लेकिन बाद में उसको डेनिम भी कहा जाता है। डेनिम में हजारों खड्डियां थी जहां मोटा सूती कपड़ा बुना जाता था। इस कपड़े को सरज कहते हैं, सरज कहलाता है। तो जब ये कपड़ा बनकर तैयार हो जाता है तो वापस जाता है जनेवा के अंग्रेज़ों के पास, तो वो उस पर लाहौर का नील चढ़ाते हैं, तो ये कपड़ा नीले रंग का हो जाता है। बाद में ये कपड़ा जब दर्जियों के पास पहुंचता तो दर्जी इस कपड़े से मिस्त्रियों, मजदूरों और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए पतलूनें सिया करते थे। अब जनेवा शहर में वो पतलूनें बनती थी, वो थोड़ा पतलूनें जब मशहूर हो गई तो जनेवा शहर की वजह से उन पतलूनों को जीन्स कहा जाने लगा। जब नेम शहर के ताजरों को पता चला कि जनेवा शहर की वजह से जीन्स बहुत मशहूर हो गई हैं, तो उन्होंने जोशी हसब में अपने पूरे कपड़े को डेनिम कहना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ जनेवा की वो जीन्स और निम का कपड़ा मशहूर हुआ, तो वो डेनिम की जीन्स बन गई। अब जीन्स के अंदर तीन बातें हैं। डेनिम का कपड़ा, जनेवा के अंग्रेज, तो जनेवा के दर्जी और लाहौर का नील। तो मुगलों के ज़माने में अगर लाहौर का नील ना होता तो आज कम से कम जीन्स नीले रंग की ना होती। जीन्स के अंदर जो नीलापन है वो शहर लाहौर की देन है। और साहब आज भी आप अंग्रेजी की पुरानी डिक्शनरियां निकाल कर देख लें, उसमें आपको नील का नाम लाहौरी मिलेगा। अंग्रेज नील को लाहौरी कहा करते थे। आप अंदाज़ा कीजिए कि लाहौर का वो नील हज़ारों मील का समुद्री और ज़मीनी फासला तय करके जनेवा पहुंचता और वहाँ पर फिर जीन्स का हिस्सा बनकर पूरी दुनिया में फैल जाता। फिर साहब वक्त बदला, मुगलों ने नील पर टैक्स लगा दिया, इटालियन और पुर्तगीज और यूरोप ने मसनूई रंग ईजाद कर लिए और हमारे नील पर नजर रखी। मगर लाहौरियों को रंगबाज का ये खिताब बम्बई और कलकत्ता के ताजरों ने दिया था। उस ज़माने में लाहौर की जो सल्तनत की हिंदुस्तान की ज़ुबान थी वो फारसी ज़ुबान थी। जो कोई किसी पेशे से वाबस्ता होता था उसको बाज कहा जाता था। कबूतर पालने वाले को कबूतरबाज, पतंग बनाने वाले को पतंगबाज और रंग बनाने वाले को, रंग बेचने वाले को रंगबाज कहा जाता था। नील तो लाहौरी नहीं रहा, मगर वो रंगबाजी आज भी लाहौरी मिजाज में जिंदा है। ओ पुतड़, ओ बेड़, ना मेरा पुतड़ रंगबाजी ना करी, रंगबाजी ना करी है तू। तो ये रंगबाजी आज भी हमारे मिजाज में जिंदा है। अब आपको पता चला ना जी कि रंगबाज कहना इज्जत की बात है। हम रंगबाज थे, हमारा नील आज पूरी दुनिया, हो सकता है जीन्स बन जाती, लेकिन जो नीले रंग की है वो लाहौर की वजह से है। तो साहिबान, आखिर में लाहौर के अखाड़े और एक तारीखी कुश्ती का जिक्र और फिर हम अपनी दास्तान का इख्तिताम करते हैं। कई हजार साल से पहलवानी शाही कसरती खेल रहा है और सदियों तक बेहतरीन पहलवान ही बेहतरीन जर्नैल बनते आए हैं। सिकंदर का यूनान हो या सीजर का रोम, क्लेओपेट्रा का मिस्र हो या दारा का ईरान, मुगलों का हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, पहलवानी कौमी जिंदगी का जुज़्व रहा है। और लाहौर तो अपने अखाड़ों और पहलवानों की वजह से मशहूर हुआ है। रुस्तुम हिंदगामा पहलवान इसी शहर लाहौर का वासी था जिसने वर्ल्ड चैंपियन ज़बिस्की पहलवान को हराया था। गामा की आखिरी कुश्ती यूरोपीय चैंपियन जेसी पीटरसन के साथ हुई थी, जिसे सिर्फ उसने 45 सेकंड में ही चित कर दिया था। साहिबान, पुराने ज़मानों में कई जंगों के फैसले कुश्ती के मुकाबले पर हो जाया करते थे और लाहौर की पहचान तो यहाँ के अखाड़े और पहलवान हैं। मगर साहब, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पुराने ज़माने के पहलवान गुंडे नहीं हुआ करते थे। उनके होते हुए मोहल्ले में कोई वारदात करने की जरूरत नहीं कर सकता था। उसके होते हुए सभी बहन भाइयों की इज्जत महफूज होती थी। वो मोहल्ले के मुहाफिज होते थे। उनके लिए सबसे बड़ी बात उनकी सेहत होती थी। वो सब दाई बड़ा है और मुड़िया लिया, लेकिन उनके होते हुए मोहल्ले में कोई ऐसी हरकत नहीं हो सकती थी। तो साहब, क्या हुआ कि आज से जहाँ कला लाहौर के सामने जहाँ महाराजा रंजीत सिंह की समाधि है, कभी यहाँ पर दरिया रावी बहा करता था। तो उस दरिया के किनारे कई सौ साल तक कभी और दलेर जवानों के दरमियान कुश्तियों के दंगल हुआ करते थे। तो हुआ क्या कि यहाँ पर एक तारीखी दंगल मुनक्कद हुआ। महाराजा रंजीत सिंह उस दंगल का चीफ गेस्ट था कि उस दंगल में गुजरांवाला के एक 14 साल के नौजवान ने पंजाब के बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ कर रख दिया। बाद में वही नौजवान महाराजा की फौज का जर्नैल मुकर्रर हुआ। अब ये असल में किस्सा क्या है? ये 1805 का साल था। महाराजा उस दंगल का चीफ गेस्ट था। तो पहले राउंड में बड़े पहलवानों के जोड़ हो रहे थे। तो लोग देख रहे हैं, शोर मच रहा है, मेला लगा हुआ, पूरे लाहौरी इकट्ठे। अचानक मजमे में से 14 साल का नौजवान निकला और उसने बड़े रोक के साथ लगा, हाँ भाई साढ़े नाल भी कुश्ती लड़ो कोई।
اب اتنی بات سنی تو مجمع میں سناٹا ہو گیا. لوگ غور سے اس بچے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ بچہ کون ہے. اب لوگوں نے شور مچا دیا, مگر مہاراجا کو اس لڑکے کا اپنے پہلوانوں کو اس طرح سے للکارنا اچھا نہیں لگا. مہاراجا کا بلاؤ اس بدتمیز لڑکے کو اکھاڑے میں اور اس کو سبق سکھا دو. ادھر لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی. اب لوگوں کی ہنسی شور اور ٹھٹھول میں اس لڑکے نے اپنا کرتا اتارا, اپنی دھوتی کو باندھا اور اپنے سے 2 گنا بڑے قد کے پہلوان سے کشتی لڑنے کے لیے اکھاڑے میں انٹر ہو گیا. اب صاحب پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا. لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ پہلوان اس کی مار دے گا, اس کو منکا توڑ دے گا, یہ لڑکا مر جائے گا. اس نے کہا, پہلوان نے, نو پرابلم, کوئی ایسی بات نہیں. اب مہاراجا نے کہا کہ اچھا بلاؤ اس لڑکے کو. صاحب ادھر وہ پورا نوجوان پہلوان, ادھر وہ 14 سال کا وہ چیٹکا سا نوجوان. اب لوگ چپ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ لو جی لڑکا گیا, موت. اس لڑکے نے پہلوان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا. ابھی وہ پہلوان سوچ ہی رہا تھا کہ میں اس نوجوان پر کشتی کا کون سا داؤ آزماؤں کہ اس نوجوان نے اس پہلوان کو اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا. غصے سے بھرا ہوا پہلوان دوبارہ اٹھا, اس نے پھر نوجوان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا. ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں اس کا کیا کروں, تو اس نوجوان نے اس پہلوان کی ٹانگوں میں سر دے کر اسے پھر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا. اس پر لان تان کی اور یہ کہتا ہوا ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا کہ ہاں بھائی اور کیڑا کیڑا ہے. مہاراجا لوگ تالیاں پیٹنے لگے کہ یہ لڑکا کون ہے, اور بڑے روب کے ساتھ چلتا ہوا مہاراجا کے سامنے کھڑا ہوا کہنے لگا, مہاراج میں آپ کے 4 پہلوانوں سے اکیلا کشتی لڑ سکتا ہوں. پہلے ایک نہیں مانتا, اس نے کہا 4 پہلوان. اب مہاراجا حکمرانوں کو آپ کو پتا ہے اس طرح کے موقع اللہ دے. مہاراجا نے کہا اچھا تمہارا یہ شوق بھی پورا کیے دیتے. مہاراجا نے اپنے 4 بہترین پہلوان اس اکھاڑے میں اتارے. اب ادھر وہ نوجوان اکیلا, ادھر 4 پہلوان. اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. اس لڑکے نے تھوڑی ہی دیر میں 4 پہلوانوں کو زمین چٹوا دی. لوگوں نے اس کو کاندھوں پر اٹھا لیا. مہاراجا اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور اپنا سب سے قیمتی ہار اتار کر اس لڑکے کے گلے میں ڈالا. اس لڑکے کا نام ہری سنگھ تھا, جو گجرانوالا کے سردار گردیال سنگھ کا بیٹا تھا, اور اکیلا ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر لاہور میں یہ کشتیوں کے مقابلے دیکھنے چلا. مگر اس طرح کی کشتی دیکھنے کے بعد اس نے کہا اس طرح کی بڑی لڑ سکتا ہوں, کوئی بات ہی نہیں ہے. وہیں پر کھڑے ہو کر مہاراجا نے کہا کہ یہ لڑکا آج کے بعد میرا باڈی گارڈ ہوگا, میرا ذاتی محافظ ہوگا. اس کے بعد ہری سنگھ لاہور آ گیا اور مہاراجا کے ساتھ ہی رہنے لگا. تو صاحب ایک بار کیا ہوا کہ مہاراجا اور ہری سنگھ دونوں دریا راوی کے پاس شکار کھیلنے کے لیے گئے. جیسے ہی جنگل کے اندر انٹر ہوئے اور تو اچانک جھاڑیوں میں سے ایک چیتا نکلا اور اس نے ہری سنگھ کے گھوڑے پر حملہ کر دیا. ہری سنگھ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا. اب وہ ہری سنگھ نیچے تھا تو وہ چیتا جو تھا وہ ہری سنگھ پر حملہ کرنے کے لیے پر دوڑ رہا تھا. تو ہری سنگھ نے کیا کیا, ادھر سے چیتے نے جمپ کیا, ادھر سے ہری سنگھ نے اپنی کمر سے بجلی کی تیزی سے خنجر نکالا اور اپنی طرف اڑتے ہوئے چیتے کا نیچے سے پیٹ چاک کر دیا. چیتا وہ گرا اور مر گیا. ہری سنگھ نے دیکھا, غور سے دیکھا تو ادھر اس کا گھوڑا مرا پڑا تھا. اس چیتے کے اچانک حملے کی وجہ سے اس کے گھوڑے کی گردن ٹوٹ گئی تھی. ہری سنگھ سب کچھ بھول گیا, اپنا خنجر بھی بھول گیا, اور اب گھوڑے کے پاس, گھوڑا اس کو بڑا پیارا تھا, گھوڑے کے پاس بیٹھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. مہاراجا نے اس کو دلاسا دیا, اس کو کھڑا کیا, سینے کے ساتھ لگایا اور اپنی استبل میں سے 10 بہترین گھوڑے اس کو عطا کیے اور اس کو نلوا کا خطاب دیا. نلوا یعنی شیر کو مارنے والے کا خطاب دیا. پھر مہاراجا کا وہ جرنیل مشہور ہوا, ہری سنگھ نلوا. پھر مہاراجا نے اس کو حکم دیا کہ اپنے جیسے لاہوری اور گجرانوالا کے پہلوانوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا دستہ بناؤ جو فتح کرے. پھر ان نوجوان لاہوری شیردل جوانوں نے قصور کے پٹھانوں پر فتح پا کر, کشمیر کے ڈوگروں کو اپنا مطیع بنا کر, ملتان کا قلعہ فتح کر کے جو لاہور عجائب گھر کے سامنے توپ کھڑی ہے بنگیوں والی, اس کا استعمال کر کے ملتان کا قلعہ فتح کر کے اور صوبہ سرحد کے پٹھانوں پر فتح پا کر دنیا میں اپنا نام پیدا کیا. قلعہ جمرود اس نے اپنے نام سے بنایا. پر ہری پور ہزارہ وہ ہری سنگھ نلوا کے نام کا. ہری سنگھ کی اتنی دہشت تھی کہ کابل سے لے کر اٹک تک جب بھی مائیں اپنے بچوں کو ڈرانا چاہتی تو صرف اتنا کہتی, ادیشا ہریار اگلے کہ سو جاؤ نہیں تو ہری سنگھ آ جائے گا. ہری سنگھ کی تلوار بازی کا مقابلہ ایک بار مہاراجا نے اس کا امتحان لیا. کیا دلچسپ مقابلہ تھا, اور وہ کیا ہری سنگھ نے وہ مقابلہ جیتا کہ ایک 4 پائی ایک منجی لائی گئی, اس کے اوپر ہری سنگھ کو بٹھایا گیا. ہری سنگھ کے ہاتھوں میں 2 تلواریں دی گئی. یہ کتنی تیز تلوار چلا سکتا ہے, یہ اس کا مقابلہ تھا. اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں دی گئی. وہ 4 پائی پر بیٹھا ہے, ایک خاص ٹائم رکھا 5 منٹ 7 منٹ.
तो 7 मिनट का या 5 मिनट का मुकाबला था। उस 4 पाई के नीचे कव्वे छोड़े गए। मुकाबला ये था कि इतनी टाइमिंग के अंदर इन 4 पाई इस 4 पाई के नीचे से कव्वा उड़ना नहीं चाहिए। हरी सिंह ने कितनी तेजी से तलवार चलाई होगी कि 10 मिनट तक उसने कव्वों को उड़ने नहीं दिया। सिख होना एक अलहदा बात है, मगर वो मेरे पंजाब का नौजवान था, शेर था। फिर जमरोद के कला जमरोद के मुहासरे के दौरान हरी सिंह नलवा शरीर जख्मी हो गया, वहीं पर उसकी मौत हो गई। मुहासरा उस वक्त हुआ जब सूबा सरहद के पठानों को ये लगा कि अब हरी सिंह नलवा मर चुका है, मगर उसके दोस्तों ने हरी सिंह नलवा को मुर्दा को उठाकर किले की दीवार से इस अंदाज से दिखाया, उनको लगा कि नहीं हरी सिंह जिंदा है, हमला कर देगा, तो वो वापस चले गए वहां से। ठीक है जी। आज भी लाहौर में जब अखाड़े होते हैं तो लाहौर के पुराने बुजुर्ग मजमे में अपने कान लगाकर सुनते हैं कि हो सकता है कोई आवाज़ आए कि हाँ भी और केड़ा केड़ा है, और हम देखते हैं कि अगली वाली कुश्ती अगली चैंपियनशिप कौन जीतता है। साहिबान, लाहौर ऐसा शहर है जिसकी दास्तानें मैं अगले 1 साल तक 2 साल तक आपको सुना सकता हूँ। ये शहर ऐसा है जिसकी हर ईंट की अपनी दास्तान है। इस शहर की शख्सियात, तामीरात और त्योहारों के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। फिर कुछ मशहूर शख्सियात हैं जिनका दुनिया में नाम हुआ है। सर गंगा राम, सर शाहदीन, सर मेला राम, रतन चंद, कन्हैया लाल जैसे लोग, हमें इनको एजाज़ात से नवाजना चाहिए। फिर इनके अलावा शायर, अदीब, फनकार, दानश्वर, सहाफ़ी, ब्यूरोक्रेट्स, एम्बेसडर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, सहाफ़ी, फनकार, इन्होंने पूरी दुनिया में, पहलवान, इन्होंने पूरी दुनिया में इस शहर लाहौर का नाम रोशन किया है। हाज़रीन, जो कौमें अपनी तहजीब, अपने विरसे को भूल जाती हैं, उनका शुमार मुर्दा कौमों में होता है। अगर हमारे पास तो एक बहुत बड़ी तहजीब है और विरसा है दिखाने के लिए। आप भी जब भी लाहौर जाइए, अंदरून शहर लाहौर का विजिट कीजिए। वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने बड़ा खूबसूरत लाहौर बना दिया है। भज्जे के पाए खाइए, हाजी की निहारी खाइए, वारस की निहारी खाइए, राम गली के छोले, रेलवे रोड का दास कुलचा, फीके की लस्सी, और ये एक खलीफे के नान खताई ट्राई कीजिए और दूसरे के खलीफे के कबाब खाइए, आपको बड़ा मजा आएगा। और मेरी आपसे गुजारिश है, अपने फैमिली के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ लाहौर जाइए। आप लाहौर जाएंगे, आपका देखिए, आपके देखा देखी और लोग भी लाहौर को विजिट करेंगे। आप जाएंगे, ये टूरिज्म तरक्की करेगा, टूरिज्म तरक्की करेगा तो मेरा मुल्क तरक्की करेगा। इस वक्त मेरे मुल्क को इस तरक्की की बड़ी ज़रूरत है। ये पुरानी और जो खस्ता दीवारें हैं, ये खुशहाल पाकिस्तान बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती हैं। तो प्लीज़ टूरिज़्म को प्रमोट कीजिए, इस लाहौर को दोबारा देखिए, लाल कुकी की बर्फ़ी खाइए, ठीक है जी, इस लाहौर का विज़िट कीजिए, मलाकी शाह की हवेली देखिए, बाज़ार हुस्न की सैर कीजिए। अब वो बाज़ार हुस्न नहीं रहा, आप जा सकते हैं, फूड स्ट्रीट बन चुकी है, तो आप विज़िट कीजिए। पंजाबी की इस नज़म के साथ मैं अपनी दास्तान का इख्तिताम करता हूँ कि दाल दस का शहर लाहौर अंदर किन्ने बूहे ते किन्नियां बारियां, दाल दस का शहर लाहौर अंदर किन्ने बूहे ते किन्नियां बारियां ने, और नाले दस का इत्थों दियां कुल इट्टां किन्नियां टुटियां ते किन्नियां सारियां। दाल दसा मैं शहर लाहौर दियां लखां बूहे ते लखां ही बारियां ने, और जिन्ना इट्टां ते धर गए पैर आशिक वही टुटियां ते बाकी दियां सारियां। वो मैनूं दस का इत्थों दियां कुल खुइयां किन्नियां मिठियां ते किन्नियां खारियां ने, वो जिन्ना खुइयां तो भरन महबूब पानी उइयो मिठियां ते बाकी दियां खारियां ने। और मैनू जरा सोच के देवी जवाब, मैनू इत्थे किन्नियां विआहियां ते किन्नियां कुआरियां ने, और जड़ियां उठदियां बहदियां नाल सजना दे उइयो विआहियां ते बाकी दियां कुआरियां ने। आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि लाहौर की खूबसूरत दास्तान जो है आपको सुनाई गई, और बिल्कुल जैसा कि मेरी खुद पैदाइश लाहौर की है, तो कीप वॉचिंग TV49 न्यूज़। मैं आमिर अली, मैनचेस्टर UK।